بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر برائے فروخت، یہ الفاظ تو سننے میں ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے، مگر ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ اگر میں یہ واقعہ کسی دور دراز علاقے سے اڑتی ہوئی افواہ کے طور پر سنتی تو شاید کبھی بھی یقین نہ کرتی۔ میاں بیوی کا رشتہ تو بہت پاکیزہ ہوتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ مرد کو تو پھر 4 بیویاں ایک ہی وقت میں رکھنے کی اجازت ہے، مگر ایک عورت کو تو ہرگز شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کتنے ہی ایسے گھر دیکھتی آئی ہوں جو صرف اس وجہ سے ٹوٹے کہ مرد غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اپنی آنکھوں سے خاتون کو اپنے ہی شوہر کو ایک رات کے لیے فروخت کرتے دیکھا۔ وہی عورتیں جو بڑی بڑی دکانوں پر جا کر 1000 کی چیز 400 روپے میں لے کر آتی ہیں، وہی خواتین یہاں منہ مانگی رقم دے کر اس خاتون سے اس کا شوہر خرید کر لے جاتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی شخص ان کے آگے زبان نہیں چلا سکتا تھا۔ کچھ یوں کہ صادق آباد نامی محلہ جس میں بیاہ کر آئے ہوئے مجھے 2 ماہ بیت چکے تھے، یہاں مہوش اور شہزاد نامی میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ محلے کا سب سے بوسیدہ اور کھنڈر نما مکان انہی کا تھا۔ وہ گھر کئی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ اس گھر میں رہنے والے 2 بوڑھے بزرگ وفات پا چکے تھے۔ ان کے بال بچے تو کب سے شہروں میں ہی جا کر سیٹل ہو چکے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد انہوں نے یہاں پر آنا ہی بند کر دیا، اور یوں اس گھر کی حالت مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے محلے والوں سے کہا کہ اس گھر کو کرائے پر دے دیجئے، مگر اتنا خراب گھر دیکھ کر تو کوئی بھول کر بھی اندر قدم رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان سے اہل محلہ نے کہا، آپ پہلے اس گھر کی مرمت کروائیے، یہ رہنے لائق ہوگا تو پھر ہی کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، مگر کسی نے اس بات پر غور نہ کیا۔ یوں کئی سال تک وہ گھر خالی رہنے کے بعد ایک روز ایک فیملی رہنے کے لیے آ گئی۔ وہ میاں بیوی تھی اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ دیکھنے میں بھی انتہائی غریب اور لاچار سے دکھائی دیتے، تبھی تو مناسب قیمت میں یہ پرانا کھنڈر نما گھر انہیں رہنے کے لیے مل چکا تھا۔ وہ محلے میں آئے تو پڑوسیوں کے ناطے پہلے دن پڑوس والوں نے کچھ کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجا۔ دونوں کی نئی شادی ہوئی تھی اور کسی لڑائی کی بنا پر ساس اور سسر نے دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کا شوہر بڑا ہی نیک اور حساس طبیعت کا مالک تھا، کبھی بلند آواز میں کسی نے اسے بلاتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ محلے کی خاتون ان کے ہاں کھانا لے کر گئی تو آگے مہوش بڑی ہی پریشان سی بیٹھی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں راشن کے نام پر کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ پڑوس سے آئے کھانے کو دیکھ کر خوش ہوگی اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ خاتون واپس چلی آئی۔ اکثر ان کے ہاں سے لڑائی جھگڑے کی بھی آوازیں آیا کرتی تھی، جیسے کہ مہوش بلند آواز میں کسی بات پر جھگڑا کر رہی ہو، مگر آج تک اس کے شوہر کی آواز کسی نے گھر سے باہر آتی بھی نہیں سنی تھی۔ انہیں اس محلے میں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ محلے کی عورتوں کا ان کے ہاں آنا جانا بڑھنے لگا۔ وہ اس وقت گھر جاتی جب مہوش کا شوہر شہزاد بھی گھر میں موجود ہوتا۔ کئی بار تو خواتین کو شہزاد کے ساتھ ہنس کر بات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جس پر محلے والوں نے اعتراض بھی کیا۔ میری ساس جو کہ اکثر گرمیوں کے دنوں میں چھت پر جا کر کھلی ہوا میں بیٹھنے کی عادی تھی، ایک روز یوں ہی چھت پر بیٹھی تھی۔ اس گھر سے کچھ گھر چھوڑ کر ہی وہ بوسیدہ مکان موجود تھا۔ چھت سے دیکھنے پر اس کا صحن واضح نظر آتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ محلے کی ہی ایک عورت جس کا نام ریشما تھا، وہ مہوش کے ہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہیں بہت حیرت ہوئی کہ ریشما نے تو آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، ان کے ہاں تک نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کی ساس اور شوہر کافی سخت مزاج کا تھا۔ تو پھر یہ کل کی آئی مہوش کے گھر میں وہ کیا کر رہی تھی؟ ہو سکتا تھا اس کے میکے کے رشتہ دار ہوں، مگر اگلے ہی پل مہوش کا شوہر کمرے سے باہر آیا۔ مہوش نے اشارے سے نہ جانے کیا کہا کہ ریشما نے فوراً اپنی چادر کے کونے سے کچھ بندھا ہوا کھول کر مہوش کے ہاتھ پر رکھ دیا، شاید وہ کوئی سونے کی شے تھی۔ اگلے ہی پل جو ہوا وہ دیکھ کر ان کو دھچکا سا لگا تھا۔ صوم و صلات اور پردے کی پابند ریشما اٹھی اور شہزاد کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی۔ شہزاد نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ مہوش صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی چالاکی سے مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر غیر متوقع تھا۔ ساس سوچ میں پڑ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ریشما گھر سے باہر نکلی تو بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی اولاد نہ تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ریشما بانجھ ہے، تبھی تو ساس اور شوہر ہر وقت اسے ذلیل کیا کرتے، مگر اگلے ہی ہفتے یہ خبر عام ہوگی کہ ریشما ماں بننے والی ہے۔ اسی روز مٹھائی لے کر ریشما شہزاد کے پاس آئی اور یہ خوشخبری سنانے لگی۔ چند مہینے اور لگے تھے اور پھر پورے محلے میں ایک خبر پھیلنے لگی کہ جن خواتین کو اولاد کا مسئلہ ہے وہ نئے کرایہ داروں کے گھر جائے، وہ ایسا عمل بتاتی ہے جس سے ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بہت نیک خدا والے لوگ ہیں جو ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ مگر یہ خواتین بھلا کہاں موقع چھوڑنے والی تھی۔ جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ مہوش کچھ ایسا عمل کرتی ہے کہ خواتین کو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تو اگلے ہی روز 3-4 عورتیں مہوش کے گھر چلی آئیں اور کہنے لگیں کہ ہماری 3 بیٹیاں ہیں، کوئی کہتی کہ ہماری 6 بیٹیاں ہیں۔
مگر آج تک بیٹے کی ماں بننا نصیب نہیں ہوا۔ ان 3-4 خواتین نے اپنے اپنے مسائل بتائے تو مہوش خاموشی سے سب سنتی رہی، پھر اپنے شوہر کو کمرے سے آواز دی۔ شوہر کمرے سے باہر آ کر ان خواتین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ دیکھنے میں بہت پرکشش اور خوبصورت نوجوان تھا۔ 30 سے 35 سال کے درمیانی عمر کا لڑکا تھا، جبکہ مہوش بھی اتنی ہی عمر کی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ میرے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں چلے جائیں، میرا شوہر آپ کو ایسا عمل بتائے گا جس سے آپ کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوگی۔ وہ خواتین خاموشی سے اٹھ کر اس کے شوہر کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی۔ جب باہر آئی تو ان کے چہرے سرخ تھے۔ وہ دوبارہ مہوش کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ مہوش کہنے لگیں کہ دیکھو، عورت کی تبھی عزت ہوتی ہے جب وہ سسرال میں جا کر اپنے شوہر کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے، تبھی ساس، سسر اور نند وغیرہ بھی عزت کرتے ہیں۔ تم لوگ اگر سچ میں اولاد چاہتی ہو تو ضرور ہر حال میں میرے شوہر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا۔ جب تک یہ عمل تم نہیں کرو گی تم لوگ ہرگز ماں نہیں بن سکو گی۔ خواتین نے پہلی بار جب یہ بات سنی تو ان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سب کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایک خاتون تو وہاں سے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، توبہ توبہ، میں تو ایسا ہرگز نہیں کرنے والی۔ میرا شوہر تو کلہاڑی اٹھا کر میری گردن ہی اڑا دے گا۔ میں تو اولاد کی خاطر ساری زندگی ساس سسر کے تانے سننے کے لیے تیار ہوں، مگر ایسا کام ہرگز نہیں کروں گی۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ میری ساس کے پاس آئی تھی، ساری روداد ساس کو سنائی تو میری ساس بھی پریشان سی ہو گئی اور اسے ملامت کرنے لگی کہ آخر یہ کیسا عمل ہے؟ کل کے آئے لوگ آخر ہمارے محلے میں یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خاتون تو اپنے گھر چلے گئے، جبکہ باقی 3 بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے اس کام کے لیے۔ مہوش نے پورے 60,000 روپے ہر خاتون سے لیے تھے۔ انہوں نے یہ پیسے خوشی خوشی لا کر انہیں دے دیے۔ ہر خواتین کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا۔ جیسے ہی شام ہوئی مہوش کا شوہر ایک خاتون کے گھر چلا گیا، ساری رات وہیں بتائی۔ صبح وہ جب واپس گھر آیا تو مہوش بڑی ہی خوش تھی۔ اگلے سال اس خاتون کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اٹھائے خوشی خوشی مہوش اور شہزاد کے ہاں آئی اور کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اتنے سالوں سے کہیں ڈاکٹر سے دوا لے چکی تھی، مگر اب دیکھیے میری گود میرے 2 جڑواں بیٹے ہیں۔ سسرال والے میری بڑی ہی عزت کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد 2، 3، 4 اور خواتین کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی اور اوپر تلے 5 بیٹوں کی مائیں بن گئیں۔ یہ خبر جیسے اس گاؤں میں پھیلی تو ہر طرف مہوش اور شہزاد کے چرچے ہونے لگے۔ سبھی اس بات کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلانے لگے کہ مہوش کا شوہر جو بھی عورت خرید کر ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھے گی اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ باقاعدہ کئی عورتیں جو باضمیر تھی کہنے لگیں کہ مہوش نے تو شوہر برائے فروخت رکھا ہے، جس کا دل چاہے اس کے شوہر کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کیسی جہالت ہر سو پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ گاؤں کے بڑے کیوں نہیں انہیں اس گاؤں سے نکال دیتے؟ ایک بزرگ خاتون مارے غصے کے گاؤں کے چودھری کے پاس چلے گئے اور کہنے لگیں کہ چودھری صاحب آپ کے ان گاؤں کے مالک ہیں، ہمارا محلہ بھی آپ ہی کے زمینوں میں آتا ہے، ہمارے محلے میں یہ سب کچھ عام ہو رہا ہے، آخر آپ اس کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ چودھری نے جب یہ سنا تو اس خاتون کو جھڑک دیا، کہنے لگا کہ خبردار، جو میں نے تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی سنا، میرے گھر میں آج اگر اولاد ہے تو وہ صرف اور صرف شہزاد کی وجہ سے ہے۔ اگر شہزاد کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اسے اس گاؤں سے اس کی زمینیں ضبط کر کے نکال دوں گا۔ وہ بیچاری خاموشی سے ضبط کرتے ہوئے واپس اپنے گھر چلی آئی۔ نہ جانے دونوں میاں بیوی ایسا کیا کرتے تھے کہ چند ہی سالوں میں پورا گاؤں اور آس پاس کی خواتین و مرد ان کی مٹھی میں آ چکے تھے۔ کوئی بھی ان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یکے بعد دیگرے مہوش نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ وہ بوسیدہ سا مکان توڑ کر انہوں نے نئے سرے سے نئی طرز کا گھر بنا لیا تھا اور باقاعدہ جو بھی خواتین ان کے ہاں آتی ان کے لیے الگ جگہ بنا کر رکھی گئی تھی۔ جب میں بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تو میری شادی میں بھی وہ دونوں میاں بیوی شریک ہوئے تھے۔ میں ولیمے کے روز دلہن بنی بیٹھی تھی جب مہوش میرے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ بڑی ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، گویا میرے اندر کچھ کھوجنا چاہتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے جہیز میں ہر شے دیکھ کر بھیجا تھا۔ حالانکہ میرے سسرال والوں نے کوئی بھی چیز لینے سے انکار تک کر دیا، مگر میرے والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی موجود ہے اس کی اکلوتی وارث ہماری یہ بیٹی ہی تو ہے۔ مہوش میرے قریب بیٹھی اور مجھ سے یوں ہی سرسری سوالات کرنے لگی۔ میں نے غور کیا تھا کہ محلے کی عورتیں اس کی کافی عزت کر رہی ہیں۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے شوہر پر شوہر برائے فروخت کا لیبل لگا رکھا ہے۔ جو بھی عورت اس کے شوہر کو خرید کر لے جاتی اس کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے کیسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو چند پیسوں کے عوض بیچ رہی تھی، اور اس کا شوہر بھی خاموشی سے یہ کام کرتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے تو خوف خدا ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی عورت آتی اور اس کے گھر سے اس کے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی۔
میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی آخر وہ عورت اور اس کا شوہر ایک رات کے اندر ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ عورت اگلے کچھ ہی سالوں میں 5 بیٹوں کی ماں بن جایا کرتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ کسی عورت سے مل کر پوچھوں کہ آخر شہزاد ایسا کون سا عمل کرتا تھا۔ یہ موقع بھی جلد ہی مجھے میسر ہو گیا۔ ایک روز ایک خاتون ہمارے گھر آئی جو کہ اپنے 2 جڑواں بچوں کے ساتھ آئی تھی، جہاں آ کر بھی وہ مہوش اور شہزاد کے ہی گن گا رہی تھی اور انہیں ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی کہ میں نے پہلے ہی مہوش کا شوہر خرید لیا ہوتا تو شاید مجھے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات نہ دیکھنی پڑتی۔ مہوش کا شوہر تو سچ مچ میری زندگی میں خوشیاں واپس لے آیا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں آئی اور اس خاتون کے پاس بیٹھ کے اور کہنے لگی کہ آپ مہوش کا شوہر خرید کر اپنے گھر لے جاتی ہیں تو رات کو ویسا کیا خاص عمل کرتے ہیں جو آپ کے ہاں یہ اولاد ہو جاتی ہے؟ تو وہ عورت شرمانے لگی، چہرے کے آگے دوپٹہ رکھ لیا اور کہنے لگی یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، یہ تو ہمارا راز ہے، اور مہوش نے خاص منع کر رکھا ہے کہ اگر یہ عمل کسی دوسری عورت کو بتایا گیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایسی کئی خواتین سے میری ملاقات ہوئی مگر کوئی بھی عورت مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ مہوش کے شوہر کو خریدنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے تو ہماری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی اور ہمارے بچے بیمار پڑ جائیں گے۔ ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے۔ وہی مہوش اور اس کا شوہر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے جا رہے تھے۔ اب تو دور دور علاقوں سے بھی خواتین ان کے پاس آنے لگی۔ ہر کوئی مہوش کے شوہر کو خریدنا چاہتا تھا۔ ایک روز میں یوں ہی چھت پر ٹہل رہی تھی جب میری نظر ان کے گھر کی طرف پڑی۔ وہ گھر تو اب خاصا بدل چکا تھا، اب بھی اس گھر سے کئی خواتین نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہزاد گھر سے باہر نکلا تو میری نظر شہزاد پر پڑی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے آ چکے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے کچھ ماہ سے پہلے کافی کمزور لگنے لگ گیا تھا اور چپ چپ بھی رہنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کام سے اکتا سا چکا ہو، یا پھر کوئی ایسی بات تو تھی جو اسے پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہی اس کے مقابلے میں مہوش تو ہر وقت خوش رہا کرتی تھی۔ اس نے کان 3-4 جگہ سے چھدوائے ہوئے تھے، سونے کی بالیاں اور بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور قیمتی پتھر پہن رکھے تھے۔ عورتیں تو اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی، کرے بھی کیوں نہ، آخر ان کا شوہروں کی زندگیوں میں اس قدر خوشیاں جو لٹا رہا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی انہیں برا نہیں کہتا تھا، مگر شاید اب شہزاد خود ہی اپنی زندگی سے تنگ پڑنے لگ گیا تھا۔ ایک روز میرا دل چاہا کہ میں مہوش کے گھر جاؤں اور اس سے سوال کروں کہ سارے علاقے کو بیٹے دینے والی خاتون کے ہاں خود بیٹے کی پیدائش کیوں نہیں ہوئی۔ یہ سوال تو کئی ماہ سے میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، مگر اب میں اس سوال کا جواب مہوش سے چاہتی تھی۔ ایک شام میں یوں ہی گھر کا سارا کام نمٹا کر مہوش کے ہاں چلی گئی۔ مہوش اس وقت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مجھے آتا دیکھا تو چونک کر میری جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آج تو لگتا ہے کہ تیز طوفانی بارش ہونے کو ہے، آپ ہمارے گھر جو تشریف لے آئی ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے مسکرائی تو میں نے بھی بدلے میں طنزیہ سے ہی جواب دیا اور پھر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ بار بار مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر میں کس مقصد کے تحت اس کے ہاں تشریف لائی ہوں۔ جب اسے کچھ نہ بن پڑی تو کہنے لگی کہ تمہاری شادی کو تو 1 سال ہونے والا ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی کیا؟ اسی سلسلے میں میرے پاس آئی ہو؟ مہوش کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، جبکہ میں مسکرا کر کہنے لگی نہیں، میں تو بس آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنے آئی ہوں۔ مہوش تجسس سے میری جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی ہاں بولو، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ میں کہنے لگی کہ آج تک آپ کے ہاں جو بھی عورت آئی ہے اس کو خدا نے 5 بیٹے عطا کیے ہیں۔ آپ اپنے شوہر کو بیچتی ہیں اور خواتین آپ کے شوہر کو ایک رات کے لیے اپنے ہاں رکھتی ہیں، مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ باقی عورتوں کو 5 بیٹے دینے والی آپ کی خود کے ہاں بیٹی کی پیدائش کیوں نہ ہو سکی؟ میرا سوال تھا یہ منہ پر تماچا کہ مہوش کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑ چکے تھے۔ وہ جو ہنس کر طنزیہ انداز میں ایک روب اور ادا سے مجھ سے بات کر رہی تھی، جب میرے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر زردی چھانے لگی۔ سرخ اور سفید چہرہ تو گویا زرد پڑ چکا تھا۔ میں اس بار مسکرا کر پوچھنے لگی آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ سے آپ کی صرف 3 بیٹیاں ہی تو ہیں۔ کچھ دیر بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی تم نہیں سمجھو گی یہ معاملے۔ میں نے جب اصرار کیا تو کہنے لگی جب تک میرے شوہر کو کوئی خواجہ سرا اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا تب تک میں بیٹوں کو جنم نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس بات چونکنے کی باری میری تھی۔ میں حیرت سے اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی کہ یہ کیسی بات ہے؟ خواجہ سرا کا آپ کے بیٹوں سے کیا تعلق؟ تو وہ پھیکی سے مسکرائی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو گھما کر کہنے لگی کہ یہی تو اصل راز ہے۔ تم جیسے لوگ تو صرف ہمارا مذاق ہی اڑا سکتے ہیں، مگر حقیقت میں تو یہی سچ ہے۔ جب تک میرے شوہر کو کوئی خواجہ سرا خرید کر نہیں لے جاتا تب تک میں بیٹوں کو جنم دے ہی نہیں سکتی۔ یہ خبر سن کر تو میں واقعاً تذبذب کا شکار ہو چکی تھی۔
اس نے میری خاطر چائے بنوانا چاہی مگر میں نے انکار کر دیا اور واپس گھر آ گئی۔ مجھے تو سچ مچ یہ یقین ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ کوئی عمل وغیرہ تو نہیں جو روحانی علاج کر کے لوگوں کو ایسا عمل بتاتی ہوں کہ خدا انہیں اولاد عطا کر دیتا ہوں۔ عجیب سی بے چینی اور ششپنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میرا تو دھیان سارا انہی کی طرف تھا۔ آخر اس راز سے کیسے پردہ اٹھایا جا سکے؟ خیر وہ وقت بھی آ گیا جب یہ راز زیادہ دن تک ہم سے چھپا ہوا نہیں رہ سکا۔ ایک روز میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی ہوئی یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب گلی سے 2-3 خواجہ سراؤں کی آواز آئی۔ وہ اپنے ہی انداز اور لہجے میں تالیاں بجا بجا کر کچھ مانگ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے 500 روپے دے دو تو کوئی کہتا کہ مجھے آٹا دو، بدلے میں ایسی دعا کروں گا کہ تم لوگ مالا مال ہو جاؤ گے، تم لوگوں کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ تو اپنے ہی انداز میں میٹھے بول بول کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے مگر میرا ذہن تو فوراً مہوش کی طرف گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں اپنے گھر کی چھت پر چلی آئی تو خواجہ سرا چلتا ہوا سیدھا مہوش کے گھر چلا آیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو مہوش نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ کہنے لگا یہ تو وہی گھر ہے نا جہاں پر شوہر برائے فروخت ہوتا ہے، جو عورت ایک رات کے لیے اپنے شوہر کو فروخت کر دیتی ہے۔ مہوش کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے ان خواجہ سراؤں کو گھر کے اندر داخل کر لیا۔ وہ 3 خواجہ سرا تھے جو گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ میں تجسس سے انہی کے گھر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ خواجہ سرا، مہوش، شہزاد ان کے گھر سے نکلے۔ مہوش بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ شہزاد بڑا ہی بے چین سا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا مگر مہوش ہر بار اسے ڈانٹ کر کہتی کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ مجبوراً اس نے گہری سانس خارج کی اور ایک نظر بیوی کو دیکھنے کے بعد وہ ان خواجہ سراؤں کے ساتھ چلا گیا۔ یہ منظر میرے ہوش اڑا چکا تھا۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ دن اور رات جیسے تیسے گزرے مگر اگلے ہی روز ایک عجیب و غریب خبر پورے گاؤں میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ خبر جس کے کانوں تک بھی پہنچی وہ مہوش کے گھر کی طرف آ رہا تھا، جبکہ مہوش دھاڑے مارتے ہوئے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ رو رو کر لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ کوئی جا کر میرے شوہر کو بچاؤ، میرا معصوم شوہر نہ جانے کس نے اس کیس میں اس کو پھنسا دیا ہے۔ مگر پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے شہزاد کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ یہ معصوم سا دکھنے والا شہزاد در حقیقت بہروپیہ ہے جو اپنی معصومیت کے جال میں لوگوں کو پھنسا رہا ہے۔ اس نے منشیات سمگلنگ کرنے کا کام کر رکھا ہے۔ یہ لوگوں کے آگے پیر بابا بنا بیٹھا ہے جبکہ وہی پردے کے پیچھے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کرتا ہے۔ یہ خبر جیسے جیسے عام ہوئی تو سب مہوش کی طرف چڑھ دوڑے۔ ہر طرف ان کی بدنامی ہو چکی تھی۔ میری ساس اور میں بھی مہوش کے ہاں گئے۔ مہوش رو رو کر سسک کر سب کو کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا شوہر تو بہت معصوم ہے، وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ چونکہ پولیس کیس تھا کوئی بھی آگے نہ بڑھا، مجبوراً مہوش اکیلی ہی تھانے گئی اور پولیس والوں کی منتیں کرنے لگی کہ کیس کو بڑھاوا مت دے، یہ کیس جھوٹا ہے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے رنگے ہاتھوں اسے پکڑا ہے۔ یہ خود بھی نشے میں تھا اور اس کے پاس موجود منشیات بھی اصل تھی جس پر اس کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ جب اس بارے میں شہزاد سے پوچھا گیا تو شہزاد رونے لگا، کہنے لگا وہ خواجہ سرا مجھے یہاں سے لے گئے، وہ لے جا کر سنسان علاقے میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھے، ہم آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتے۔ تو ابھی وہیں بیٹھا تھا کہ وہ اس کے لیے جوس لے کر آئے جسے پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ نشہ آور جوس تھا جسے پیتے ہی فوراً اسے چکر آنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ مہوش روتے ہوئے اپنے شوہر سے معافیاں مانگنے لگے۔ اس کے بعد تو یکے بعد دیگرے کئی راز کھلتے ہی چلے گئے جس نے پورے گاؤں کو چونکا کے رکھ دیا تھا، اور سب سے زیادہ تو ہوش میرے اڑے تھے۔ مہوش بہت شرمندہ تھی۔ شوہر نے اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ اب تو خوش ہوگی ہو تم، اسی نوبت تک تو تم ہی مجھے لائی ہو نا۔ مہوش کی حالت چند ہی روز میں بدل گئی تھی۔ وہ سوکھ کر تنکا ہو چکی تھی، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ہر حال تک جانا چاہتی تھی۔ آخر پولیس والوں نے تنہا عورت کو دیکھا تو رشوت کی ڈیمانڈ کرنے لگے جو کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی بچانے کی خاطر کسی بھی حد تک جانا بہتر سمجھا۔ کہنے لگیں کہ آج شوہر اس حالت میں ہے تو صرف اور صرف میری وجہ سے ہے۔ میں نے ہی شوہر کو مجبور کیا تھا کہ ہم یہ کام شروع کرتے، ہماری کمائی ہوگی، ورنہ وہ تو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر رہا تھا۔ مجھے تو آسائشیں چاہیے تھیں اور اچھی زندگی چاہیے تھی، جس کی خاطر میں نے اپنے شوہر کو اس کام پر لگایا۔ وہ ہر رات خواتین کے گھر جاتا اور بدلے میں وہاں پر ایک عمل کرتا۔ ہمارا ارادہ کچھ بھی غلط کام کرنے کا نہ تھا۔ میرا شوہر تو بس ایک الگ کمرے میں بیٹھا رہتا اور انہیں مختلف اشیاء دم کر کے دیتا کہ یہ کھاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، بدلے میں خدا تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔
ہم نے اس کام کے منہ مانگے پیسے لیے تھے، لوگ ہمیں لاکھوں روپے دیتے، کچھ تو اپنا زیور تک بیچ دیتی تاکہ اپنے سسرال میں خوش رہ سکے۔ شہزاد پر جو کیس بنا تھا وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کیس نہ تھا، بلکہ ایک گینگ کا فرد شہزاد کو سمجھا گیا تھا۔ وہ گینگ بڑا ہی خطرناک تھا جو کہ منشیات اسمگلنگ کر کے بچوں کو نشے کا عادی بنایا کرتے تھے۔ پولیس نے جب ریڈ کی تو 3 افراد اس گھروں کے بھاگ چکے تھے جو اب اپنا حلیہ بدل کر خواجہ سرا بن کر گھر گھر گھوما کرتے تھے۔ ان کے پاس ابھی بھی منشیات کی بھاری مقدار موجود تھی۔ انہوں نے خود کو بچانے کی خاطر سارا الزام شہزاد کے سر ڈال دیا۔ وہ لوگ تو موقع پا کر بھاگ گئے، مگر شہزاد کو اسی گروہ کا آدمی سمجھ کر پولیس نے پکڑ لیا۔ مہوش نے شوہر کو بچانے کی خاطر بہت بھاگ دوڑ کی، مگر وہ رشوت مانگ رہے تھے کہ جب تک رشوت نہ دی گئی تب تک وہ یہ کیس بند نہیں کریں گے۔ پھر کیا تھا، آج تک مہوش نے جو بھی کمایا تھا، جتنے بھی لاکھوں روپے لوگوں سے لیے تھے، سب کچھ جمع کر کے پولیس والوں کو دے دیے اور بدلے میں اس کے شوہر کو رہائی مل گئی۔ شہزاد چھوٹ کر گھر آیا تو اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ پولیس والوں نے اسے بہت مارا تھا، گاؤں والے الگ انہیں ملامت کر رہے تھے۔ یوں افواہوں پر افواہیں پھیلتی گئیں اور لوگ انہیں ڈھونگی اور 2 نمبر منشیات فروش جیسے ناموں سے بلانے لگے۔ شہزاد تو باہر منہ نکالنے کے قابل تک نہیں رہا تھا، جبکہ مہوش اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگتی رہی اور اسی نے ہی اپنے شوہر کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ روتی دھوتی بار بار شوہر سے لڑائی کرتی، یوں معصوم بھولا بالا شہزاد بیوی کی باتوں میں آ کر آج اپنی عزت گوا چکا تھا۔ جب اس محلے میں ان کی زندگی تنگ ہونے لگی تو وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر راتوں رات ہی وہاں سے چلے گئے۔ دوبارہ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ دونوں میاں بیوی اب کہاں جا کر بس چکے ہیں۔ البتہ آج بھی اس گھر کو دیکھ کر لوگوں کو شہزاد شوہر برائے فروخت ہی یاد آتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔